فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، جتنے بھی اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوقات ہیں، ہم تمام لوگ، تمام مخلوقات اللہ رب کائنات کی ہر لمحہ ہم محتاج ہیں۔ اس دنیا میں بھی اللہ رب کائنات کی رحمت اور ان کے فضل کے محتاج ہیں۔ اس دنیا سے چلے جائیں گے تب بھی یہ محتاجی ختم نہیں ہوگی۔ قبر میں بھی اللہ رب کائنات کی رحمت، ان کا فضل، اس کے محتاج رہیں گے، اور جب حشر میں پہنچیں گے تب بھی محتاجی ہے۔ انسان کا اپنی کوئی طاقت، اپنا کوئی معاملہ کسی بھی مخلوق کا کچھ نہیں۔ کوئی انتہائی طاقتور، مالدار، اور اگر ساری دنیا کا بادشاہ ہی کیوں نہ ہونا، تب بھی وہ اللہ کا محتاج ہے۔ ساری دنیا پر حکومت کرے، پوری دنیا پر اس کا حکم چلتا ہو، لیکن اس انسان کا نہ اپنے اعضاء پر، اپنے جسم پر، اپنے نظام کے اوپر اس کا حکم نہیں چلتا۔ اللہ چاہیں گے تو یہ نوالا منہ میں ڈالے گا تو حلق سے نیچے اترے گا، معدے تک پہنچے گا، ہضم ہوگا، اور پھر اس جسم سے باہر نکلے گا۔ اللہ نے نہ چاہا تو یہی اس کے لیے وبال جان بن جائے گا۔ طاقت کا ذریعہ بھی یہ اللہ کے حکم سے بن رہا ہے، اور نقصان بھی اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ سکندر اپنی فتوحات کرتا ہوا نا چین کی سرحد کے اوپر پہنچا تو یہ اندر حالات معلوم کرنے کے لیے نا فقیر بن کے اندر داخل ہو گیا۔ وہاں ایک عورت حکومت کرتی تھی اس وقت، تو اس کو پہچان لیا، پکڑ لیا، تو اس نے کہا یہ اس کی بے عزتی نہیں کرنا، اس کے اکرام کا خیال رکھنا، بڑا بادشاہ ہے، اتنی جو ہے نا زمین فتح کی ہے، تو اس کے اکرام کا خیال رکھنا، اس کو شاہی مہمان خانے میں لے جا کر ٹھہرا دو، ایک کام کرنا فقط، اس کو کھانے کو کچھ نہیں دینا۔ اب وہاں آسائشیں ہیں، ساری سب کچھ ہے، لیکن کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ تو ایک دن فاقے سے گزرا، دوسرا دن گزرا، تیسرے دن ایک تھال لو اور جا کر خزانے جاؤ، اور وہاں سے جتنے جواہرات ہو نا، قیمتی سونا، ہیرے، وہ اس میں بھر کر اس کے آگے جا کر رکھ دو۔ اب یہ تھال بھرا اس کے سامنے رکھا ہوا ہے، سکندر بیٹھا ہے نہ، اس کی طرف دیکھ ہی نہیں رہا۔ تو کچھ دیر بعد اس نے کہا کہ جو روٹی کے سوکھے ٹکڑے ہونا وہ لے جا کر اس کے سامنے رکھ دو۔ تو روٹی کے سوکھے ٹکڑوں کو اس کے سامنے رکھا نا، تو یہ جلدی سے آیا اور اس کو کھانے لگا۔ تو یہ آئی، اس نے کہنے لگی سکندر کھانی تو یہی سوکھی روٹی ہے، تو ساری دنیا کو کیوں پریشان کیا ہوا ہے؟ اس مال کو جمع کر کے کیا کرے گا؟ یعنی ساری دنیا کا مال جمع کر لو نا، ساری دنیا پر حکومت کر لو، ساری دنیا کے طاقتور انسان بن جاؤ، آپ کا پیٹ آپ کی بات نہیں مانے گا۔ تم اس کو بول دو میں بادشاہ ہوں، ساری دنیا کا مال میرے پاس ہے، ساری دنیا کی طاقتور فوج میرے پاس ہے، ساری دنیا کا اسلحہ میرے پاس ہے، بھوک تجھے نہیں لگنی، تو یہ نہیں مانے گا، اس نے نہیں ماننا۔ میرے اور آپ کی ابتدا جو ہے نا، ہم اپنی کمزوری کی طرف جائیں۔ جب ہم کمزوری کی انتہا پر تھے، ہم دنیا میں پیدا ہوئے، ہمارے پاس کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا، نہ بول سکتے ہیں، نہ چل سکتے ہیں، نہ بیٹھ سکتے ہیں۔ اللہ نے دو عظیم نعمتیں اس وقت ہمیں عطا فرمائیں۔ وہ نعمتیں ملنے کے بعد میں اور آپ آج یہاں بیٹھے ہیں۔ اگر وہ نعمت اس ٹائم نہیں ہوتی تو ہم بیٹھے نہیں ہوتے۔ اس دنیا میں سب سے زیادہ مشکل سے انسان کا بچہ پلتا ہے۔ جانور کا بچہ نا یہ سیکھا ہوا پیدا ہوتا ہے، گائے بکری کا بچہ پیدا ہونا یہ چلنا بھی جانتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے بھوک لگی ہے تو تنوں سے دودھ پینا ہے، ہم یہ نہیں جانتے تھے۔ تو اللہ نے دو نعمتوں کو جمع کیا۔ ایک نعمت مجھے اور آپ کو اللہ نے رونے کی نعمت دی، اور دوسری نعمت اللہ رب کائنات نے ہمارے اس رونے پر ہمارے ماں باپ کو تڑپنے کی نعمت دی۔ ہم روئے، وہ تڑپے ہم پل گئے۔ ہمارا رونا فقط رونے کی نعمت دی اللہ نے،
اسی رونے نے ہمیں کھانا کھلا دیا، اسی رونے نے ہماری پیاس بجھا دی، اسی رونے نے ہماری تکلیف کو ختم کر دیا، اسی رونے نے ہمارے کپڑے بدلوا دیے، اسی رونے نے نیند آ رہی ہے ہمیں سلا دیا، اور اسی رونے نے نیند سے جاگتے میں بھی بچہ روتا ہے تو اس نے جگوا دیا۔ تو ایک رونا جس نے ہماری تمام ضروریات کو پورا کر دیا، اس رونے کو میں اور آپ آج بھول گئے۔ جیسے بچپن میں رونے پر ہر ضرورت کو اللہ نے پورا کیا ہے نا، اسی طرح اللہ نے مسلمان کو یہ نعمت دی ہے کہ یہ جب مسلمان روتا ہے اللہ کے سامنے تو اللہ کو اس کا آنسو بڑا محبوب ہے۔ حضرت جبرائیل امین فرماتے ہیں کہ نماز کو تولا جائے گا، وزن کیا جائے گا، روزہ اس کا وزن ہوگا، زکوٰۃ وزن ہوگا، حج وزن ہوگا، عمرہ وزن ہوگا، اور کس میں وزن کیا جائے گا کہ جس میں ساتوں زمینیں اور ساتوں آسمان سما جائیں، جس کا ایک پلڑا اتنا بڑا ہے۔ حضرت جبرائیل امین فرماتے ہیں کہ اس کے اندر فقط ایک چیز نہیں تل سکتی، اور وہ کیا ہے؟ مسلمان کی آنکھ سے نکلا ہوا ایک آنسو کا قطرہ، یہ نہیں تلتا، اس کا کوئی مول ہے نہیں۔ یہ اللہ کو بڑا محبوب ہے، یہ اتنا محبوب ہے کہ اگر مسلمان کی آنکھ سے آنسو نکل جاتا ہے تو اللہ رب کائنات جہنم کو اس کے اوپر حرام کر دیتے ہیں۔ جس جہنم کی آگ جو اتنی بھڑک رہی ہے کہ جس کے بھڑکنے کی شکایت جہنم خود رب سے کرے کہ اللہ کہ اتنی زیادہ تیز یہ آگ ہو گئی کہ اب جہنم کو خود جہنم نگل رہی ہے، جہنم خود جہنم کی آگ اس کو نگل رہی ہے، جس کی 70 لگامیں، ہر ایک لگام کو 70,000 فرشتوں نے پکڑا ہوا ہے اور وہ ان کے قابو نہیں آ رہی۔ مسلمان کی آنکھ سے نکلا آنسو کا ایک قطرہ اتنے ہزاروں فرشتوں سے جو سنبھالی نہ جائے، یہ ایک قطرہ ان تمام آگ کے سمندروں کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ وہ آگ جس آگ کو مشرق میں ایک ذرے کو رکھ دیا جائے اور مغرب کے اندر کوئی انسان کھڑا ہو تو وہ کوئلہ بن کر جھڑنے لگے، سمندر جس آگ کے اس ذرے سے سوکھ جائیں، ان آگ کے سمندروں کو مسلمان کی نکلا آنکھ سے ایک ندامت کا آنسو بجھا دیتا ہے۔ تو اللہ کو یہ رونا اتنا پسند ہے، جو بات ہمیں سمجھا دی کہ جب تم کچھ نہیں تھے، کچھ کر نہیں سکتے تھے، الفاظ تک تمہارے پاس نہیں تھے، اس وقت اس رونے نے تمہیں دنیا کی ہر نعمت دے دی۔ یہ رونا یاد رکھنا، یہی رونا تمہیں دنیا کے اندر عافیت اور خیر کے لیے لے آئے گا، اور یہی رونا تمہاری قبر کو جنت کا باغ بنا دے گا، اور یہی رونا تمہیں جنت عطا کر دے گا۔ کتابوں میں محدثین نے اس بات کو لکھا ہے کہ اللہ رب کائنات کی رحمت معاف کر رہی ہوگی، اللہ موقع دیں گے، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، اللہ جنتیوں کی سفارش پہ بھی اللہ جہنم سے لوگوں کو نکال کر جنت دے دیں گے۔ اس وقت حفاظ ان کو موقع دیا جائے گا کہ 10 ایسے لوگوں کی شفاعت کرو جو تمہیں پسند ہو، ان کو جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ شہداء کو موقع دیا جائے گا، اللہ کی طرف سے یہ انعام دیا جائے گا کہ 70 لوگوں کو جو جہنم میں پڑے جل رہے ہیں اپنی مرضی سے نکال کر جنت لے آؤ۔ تو سفارش ہوگی، انبیاء کریں گے، صدیقین کریں گے، شہداء کریں گے، علماء حق کریں گے، نیک لوگ کریں گے، صالحین کریں گے، تو جہنم سے لوگ نکل نکل کر جنت آتے رہیں گے۔ تو ایک ایسا بندہ ہوگا جو جس کی سفارش کے اوپر کوئی آئے گا نہیں، جو جہنم میں جل رہا ہوگا، جو وہاں کی تکلیف سے چیخ رہا ہوگا، تو اس وقت اللہ رب کائنات کے سامنے ایک بال پیش ہوگا جو اس انسان کی پلک کا بال ہوگا،
وہ اللہ کے سامنے آ کر اللہ سے یہ فریاد کرے گا کہ میرے مولا اس بندے کا کوئی عمل تو نہیں ہے، کیونکہ انسان کے اعضاء بھی اللہ کے سامنے گواہ بن جائیں گے، ہمارے ہاتھ بھی بولیں گے، پیر بھی بولیں گے، ہماری آنکھیں بولیں گی، ہمارے کان بولیں گے، یہ زمین بولے گی، یہ وقت بولے گا کہ اس وقت کے اندر اس انسان نے یہ گناہ کیا۔ زمین گواہی دے گی کہ اللہ میرے اوپر موجود تھا، آپ کا حکم توڑ رہا تھا، یہ بیٹھا ہوا تھا، اذان کی آواز آ رہی تھی، یہ ہلا نہیں، نماز کو نہیں گیا، یہ اپنے کام میں مشغول رہا۔ وقت گواہی دے گا، ظہر کا وقت آ جائے گا، عصر کا وقت آ جائے گا، عشاء کا وقت آ جائے گا، فجر کا وقت آ جائے گا، تمام وقت گواہی دے گا، ہر ایک لمحہ کہ اس بندے نے اپنی زندگی کے اندر کیا عمل کیا، کس جگہ کے اوپر، کس زمین پر کیا گناہ کیا، کیا نیک عمل کیا۔ تو اعضاء بھی گواہی دیں گے، اس کی گواہی میں ایک پلک کا بال آ کر کھڑا ہوگا، کہے گا اللہ اس کا عمل بتانے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے، یہ گناہگار بھی ہے، اس نے خطائیں بھی کی ہے، آپ کے حکموں کو بھی توڑا ہے، اس نے نیک عمل اس کے پاس کچھ نہیں، لیکن میرے مولا دنیا میں رہتے ہوئے، اپنی زندگی گزارتے ہوئے ایک لمحہ اس کی زندگی کے اندر ایسا آیا تھا، اس نے آپ کی عظمت کو دیکھا، آپ کی بڑائی کو دیکھا، آپ کی بڑائی کو دیکھا، آپ کی طاقت کو دیکھا، اپنی زندگی کو دیکھا، اپنے اعمال کو دیکھا، اس کی آنکھ میں آنسو آیا، لیکن وہ آنسو آنکھ سے نکل کر رخسار پر نہیں آیا، نہ رخسار سے بہ کر زمین کے اوپر گرا تھا، لیکن اللہ جب وہ آنسو آنکھ میں آیا تھا، اس پانی آنے کی وجہ سے میں بال بھیگ گیا تھا، اللہ اس آنسو کے بہنے کی گواہی تو میرے پاس نہیں ہے، لیکن اتنا میں اس کی گواہی دے سکتا ہوں کہ اس پانی آ جانے پر میں بھیگ گیا تھا۔ اللہ ایک لمحہ اس کی زندگی کے اندر ایسا ہے، اللہ جبرائیل کو فرمائیں گے جبرائیل کہہ دو کہ میں نے اسے معاف کر کے جنت عنایت فرما دی۔ تو اللہ کی نعمتوں میں سے عظیم نعمت جو آسمان کے فرشتوں کے پاس نہیں ہے، وہ میرے اور آپ کے پاس ہے کہ اللہ کے سامنے بیٹھ کر ہم آنسوؤں کو بہا لیں۔ علماء فرماتے ہیں اگر رو نہیں سکتے تو کم از کم رونے جیسے تو بن جاؤ، اللہ خود تمہیں رلا دیں گے، اللہ تمہاری یہ نقل کو اصل بنا دیں گے، اللہ تمہارے اس رونے کے انداز کو یا چہرے بنا لینے کو بھی اللہ قبول فرما لیں گے۔ اللہ رب کائنات مجھے اور آپ کو اللہ یہ نعمت عطا فرما دے، یہی نعمت جہنم سے بچا لے گی اور یہی نعمت انسان کو جنت لے جائے گی۔ اللہ رب کریم اللہ تمام مسلمانوں کو رب سے مانگنے والا، رو رو کر مانگنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔